یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جینوئنلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا, تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. ٹھیک ہے, پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. ہاں بالکل, نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی اے مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے, اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی نہیں چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ آج تک گمراہ کر رہا ہے. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کروں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں, میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا, یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواز شریف بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان. تو آڑے پھوپھے نے جو کیتا ہے نا, یہ بڑی سخت زیادتی کیتی ہے. ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر اتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016, 17, 18 میں, پی ٹی آئی کی بات. جی بالکل, اگر آپ کی طرف اجازت ہو, میں مجھے نام لینے میں مجھے آپ کو آپ لیں. پی ٹی آئی نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی, جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے, مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں, یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, آج انہیں ناخن ملے ہیں نا, اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے, اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ, کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں,
पॉलिटिक्स से इनका लुच फ्राई करना खत्म करवाएं। मैं उसमें भी करता था, आज तो मैं हक बजानम हूं, मेरे अलावा कोई इनमें से ये दावा नहीं कर सकता कि हम बड़े नजरियाती हो गए। नजरियाती तो हम हैं शुरू से। मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीटीआई को वोट डाली थी। नजरियाती इसको कहते हैं। मैं उन धरनों की वजह से, कंटेनर की वजह से खान साहब के मुखालिफ हुआ था कि आप इनकी गोद में ना बैठें। हम समझते थे खान साहब एक नजरियाती लीडर हैं, लेकिन वो गोद में बैठे और आज वो अंदर है। और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस एतबार से कोई पॉलिटिकल कद काठ हासिल कर सकेंगे बाहर निकल के। मुझे नहीं नजर आ रहा। मेरे मुंह में खाक। मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन्होंने जेल में रह के कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, वो बाहर निकल के अपने मुखालफिन से माफ़ी मांगेंगे। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो उसने 27 साल बाद सबको माफ़ किया था, लेकिन नेल्सन मंडेला की जो फयाजी थी या माफ़ करने की रविश, उसका 1% भी पाकिस्तान में ना इमरान खान को नसीब है, ना नवाज शरीफ को नसीब है, ना जरदारी साहब को। ये सिर्फ नाम ले सकते हैं। हकीकतन ये बहुत बुग्स पाले हुए होते हैं अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में। तो वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए। वो यकीनन, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं, बहुत सख्त जी। मैं दहशतगर्द, देखे ना दहशतगर्दी क्या है। आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है, या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तलाया। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया है ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए। और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलएन ने भी तो यही किया। मियां साहब की गुजरावाली तकरीर इस वक्त ये हो रही है, बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना, तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह